مشکات کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نانا جان میں باہر سے آ رہا ہوں، میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ سواریوں پر جھولے لے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا اچھی بات ہے، وہ جھولے لے رہے ہیں۔ عرض کی نانا جان بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے، میں بھی جھولے لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹا تم بھی لے لو۔ عرض کی نانا جان میرے دوست تو اس لیے جھولے لے رہے تھے، ان کے پاس سواریاں موجود ہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں کس چیز پر جھولے لوں؟ فرمایا بیٹا آؤ میں محمد تمہاری سواری بن جاتا ہوں، میں محمد تمہاری سواری بن جاتا ہوں۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور امام حسن کی سواری بن گئے۔ حضرت امام حسن حضور کے اوپر سوار ہیں، اللہ اکبر۔ اب ایک ادھر سے صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعم المرکب نعم المرکب، اوے حسن تیری شان تو قربان جاواں، تیری سواری کتنی سونی ہے، اللہ اکبر۔ اب صحابی کے لیے یہ بہت بڑا مقام تھا کہ رسول اللہ ان کی سواری بنی ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کا جذبہ تو یہ تھا کہ اگر وہ حضور کے ساتھ اپنے ہاتھ کو مس کر لیتے تو ساری زندگی اس کی لذت ہی نہیں تھی جاتی، اور وہ حضرت امام حسن کی شان پر فخر کر رہے تھے کہ یہ رسول اللہ تو وہ ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات رب کے عرش سے بری سے بھی اوپر مکان لا مکان تک تشریف لے گئے، اور جب عرش پر چڑھنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک کو اتارنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے فرمایا حبیب آج نعلین کو اتارنا نہیں ہے بلکہ نعلین سمیت ہی اوپر تشریف لے آئے۔ عرض کی اے باری تعالی جب میرے بھائی پیارے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لانا چاہتے تھے تو نے فرمایا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے نعلین اتار کر آنا کیونکہ یہ ایک پاکیزہ وادی ہے، اس لیے تم نعلین سمیت اوپر نہیں آ سکتے۔ مولا وہ کوہ طور تھا، وہ ایک مقدس وادی تھی، تو جب میرے پیارے بھائی موسیٰ علیہ السلام نعلین سمیت اوپر نہیں آ سکتے تو پھر یہ تو تیرا عرش بری ہے، یہ تو تیرا عرش بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب وہاں معاملہ کچھ اور تھا، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا حبیب وہاں ماجرا یہ تھا کہ میں نے فرمایا موسیٰ جب تم نعلین اتار کر کوہ طور پر چڑھو گے اور تمہارے قدم میرے طور کے ساتھ مس ہوں گے، اس کے صدقے سے میں تمہیں برکتیں عطا فرما دوں گا، تمہیں برکت نصیب ہوگی۔ مولا یہاں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا حبیب وہاں پر برکت حضرت موسیٰ کو ملی تھی، لیکن جب یہاں تیرے نعلین میرے عرش کے ساتھ لگیں گے پھر برکت تجھے نہیں بلکہ تیرے نعلین کے صدقے سے میرا عرش عظمت والا بن جائے گا، میرا عرش برکتوں والا بن جائے گا۔ اس لیے حبیب اپنے نعلین پہن کر میرے عرش پر تشریف لے کر آئیں۔ تو صحابہ کرام تو حضور کی شان کو سمجھتے تھے کہ رب کا عرش بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ حبیب زمین اے باری تعالیٰ زمین مجھے تانے دیتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کا حبیب چلتا ہے، لہٰذا میں آسمان سے عرش سے افضل ہوں۔ اے اللہ ایک بار اپنے حبیب کو فرمانا کہ وہ مجھے بھی یہ سعادت عطا فرما دے۔ تو یہ ایک طویل موضوع ہے کہ معراج کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ چلے گا۔ تو صحابی کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسن رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کر رہے ہیں اور رسول اللہ سواری بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا نعم المرکب نعم المرکب، اے حسن تیری شان تو قربان جاواں، تیری سواری کتنی سونی ہے۔ حضور نے جب دیکھا فرمایا اس نے میری تعریف تو کی ہے لیکن میرے حسن کی تعریف نہیں کی۔ حضور نے فرمایا نعم الراکب، اور تجھے سواری نظر آ گئی؟ سوار نظر نہیں آ رہا، دیکھو سوار کتنا حسین ہے، سوار کتنا خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں زمین حضور کے قدموں کے نیچے آئے تو وہ پاک بن جاتی ہے، اتنی شانوں والی بن جاتی ہے، اور جس ماں کے بطن اطہر کے اندر رسول اللہ ہوں اس کے یہ کہنے ہیں زمین حضور کے قدموں کے نیچے آئے تو اس کی اتنی شان ہے، اور جو حسن و حسین رسول اللہ کے اوپر سواری کرتے ہیں ان کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو جو رسول اللہ کے اوپر سواری کر رہے ہیں ان کی شان اور مرتبہ کا یہ عالم ہے، تو جس صدیق اکبر کے اوپر رسول اللہ نے سواری کی ہو اور رسول اللہ کی صدیق اکبر سواری بنے ہوں پھر سوچئے ان کی شان کے کیا کہنے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے
کہ افضل الخلق بعد الانبیاء، اگر انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ